میرے کو مسلم شریف ہے وہ دی تشریح وچ شارح مسلم شریف وحید الزمان اہل حدیث نے انہوں نے فرمایا پہ پیغمبر نے فرمایا محبت علی ایمان دی علامت ہے. حضرت علی دی اگر محبت پائی جاندی ہے کسی دل وچ وہ سمجھو کہ بندے وچ ایمان ہے. اگر وچ بغض پایا جاندہ ہے نا جی یہ مطلب اتھے ایمان نہیں. جنہوں قبلہ محبت علی ایمان دی علامت ہے تے روزہ صاحب ایمان تے واجب ہے. یہ مطلب اسلامی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اے علی والو تم پر روزے لکھ دیے گئے. اے علی سے چاہنے والوں، اے علی سے محبت کرنے والوں، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. میرے محترم سامعین کچھ چیزاں دا کچھ چیزاں نال واسطہ ہوندہ ہے، رابطہ ہوندہ ہے. انہاں دی ہوندیاں نے ذوالجناح دی جڑی شبیہ سا رکھی ہوندی ہے نا جی کوڑا، وہ دی خدمت صحیح کرنی ہے جدوں کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوڑا کدھر بھکھا بدھا ہوئے شیعہ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی اہل حدیث انہوں آ کے پٹ جٹ پا جائے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. میں دل نہیں منتا کیونکہ انہوں غرض کوئی نہ سی. ایتھے لاہور تے انہوں فائر مار دیتا شبیہ ذوالجناح نو. بندہ بھی مارتا فائر بھی مارتا. جڑے بندے ویکھ نہیں سکتے وہ پٹ جٹ کتنے پاندے نے. مثلا شبیہ ذوالجناح ویسے کسی دا کوئی جانور بدھا ہوئے گوانڈی بھی انہوں پٹ جٹ پا چڑھ دے. یارا تسی مجھ چھڑ کے جاندے ہو تے نال دن واہ جاندے ہو کھوتے کہ یارا مجھ بدھی ہے تو میں جے کویڑا ہو گیا تے دے کے پٹھے تر چھڑیں یا پانی بکھا چھڑیں. ہوندہ کوئی نہیں گل ڈنگرہ دوجے بھی ڈنگر نے میں بھی کر چھڑاں گا. اگر تسی کسی بندے نو دیوبندی نو یا اہل حدیث نو آکھو کہ آ جناب شبیہ ذوالجناح ساڈی تے تسی آڈو ڈنگر اتھے ہی نے. میرا نہیں خیال بھی وہ آکھے بھی ٹھیک ہے. اس واسطے وہ اندروں ڈرتا ہے بھی جے میں گھوڑے نو پٹھے پاندے ہوں ویکھ لیا کسے مینوں تے لوگ آکھنا تم ہی بچوں ہو گئے ہیں. مطلب اگا پچھا کر دیں. یہ مطلب وہ جڑا ذوالجناح دی شبیہ ہے جی وہ بھکھی بدھی رہے انہوں پھر بھی پٹھے اساں ہی آگے پانے نے. وہ پیاسی ہوئے پھر بھی پٹھے اساں پانے نے. انہوں غسل وغیرہ یار ساڈا تعلق ہے نا وہ نال. ساڈا تعلق ہے نا وہ نال. وہ جدوں خدمت نہ کرو نہیں کرنی تو نہ کرو. ان جدوں کرنی ہے تساں کرنی. میں پیانا کو کرے یا نہ کرے لیکن جدوں دی خدمت کرنی ہے کسے شیعہ کرنی ہے نا. ایک تو انہوں دساں شیعو روزہ رکھو یا نہ رکھو تعلق ہے دا تو اٹھے نہ مرضی کسے دی اپنی ہے. ویسے میں عرض کر رہے ہیں یہ پتہ کہ یا ایھا الذین آمنوا رکھنا کسے مرضی نہ. خیر ہوگا جناب میں نے یقین کرو انہی تسلی ہوئی ہے تو داد دینا. جڑے بندے اندر عمل دی گل نہیں سن دے نماز روزے دی گل نہیں سن دے وہ اتھے آ کے افتاح بعد ویکھ لین بندے روزے دی شان بھی انجی پہ سن دے نے جی میں فضائل علی سنے جاتے ہیں جی میں بھلائت علی نو سنے جاتا. الحمدللہ کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا دا مطلب ہے اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو. کپڑے اپنے پائے ہون تے لگتے نے پورے مانگ کے پائے ہونے تے صاحب لگ جاندہ ہے بندے نے. یہ دے اپنے نہیں کتے تیرہ بڑا چھوٹا ہو جاندہ ہے کتے لمبائی چڑائی کتے لیکن ہر بندہ پیٹ اپنے ہے تے چھاتی اپنی ہے تیرہ اپنے ہے. جنہیں سوان کے پانے نے انہوں ایک چینچی ٹیپ لے کے جو درزی دوارے ہوئے ہوندہ ہے بندے تے چار چویرے پھرتا ہے وہ گڑا بھی ناپتا ہے تو انہیں پتا ہے اے بھی بڑا سارا ہوئے کھلا آج تو دیکھ پتہ لگ جاندہ ہے کسے. آج میں اسی کوٹ نہیں سا پہلا پاندے لنڈے تھے وہ انگریزاں بڑا بڑے انگریزاں دے آئے ہوندے سن. وہاں کہنے سوائے ہوندے سن وہ کتے تیرہ اتھے ہوندہ سی کتے بازو اتھے ہوندے سن پائی پھرتے سن. انہیں صاحب لگ جاندہ سی پہ سوان کے سوایاں نہیں. آج نہ انگوٹھی تے تاگا بڑھیا ہوندہ انہوں نے کسے دی پائی ہوندی. یار جی آپ بنوائی ہو تو مطلب پوری بناندہ ہے. انہوں نے بقیدہ ایک سریعہ جا ہوندہ ہے اتوں پتلا پچھو موٹا ہوتا ہے پاکو ویخ نہیں دینے ناپ نے سنے آ رہا ہے کوئی ناپ تو لکھے نمبر لکھے نے. اگر بنوائی ہوئے تو ہور گل ہے تاگا شاگا بڑھ. اچھا جتی بھی پائی ہوئے نا کسے دی کدی اگے رو رکھنا پہندہ کدی پیچھے رکھنا پہندہ مطلب صاحب لگ جاندہ بھی اے دی اپنی نہیں. ایک تو انہوں مدسان ناپ دی شاہ وہ دی ہوندی ہے جدے ناپ دی بنی ہوئے. قرآن میرے سامنے اے روزے دا ناپ منافق تے فٹ ہی نہیں. اے بڑے ایمان والے واسطے اے دا ناپ ہی اللہ نے صاحب ایمان واسطے. بہت شکریہ مولا کو جزا دے دے ایمان والے واسطے. دعا کر سکتے ہیں اللہ سب نے نصیب کرے. اللہ فرماندہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اچھا جی یہ ترجمہ واجب بھی کیتا جا سکتا ہے کہ ہم نے تم پر روزہ واجب کر دیا. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے ہم نے تم پہ روزہ فرض کر دیا. فرض واجب ساڑھے نزدیک ہے کر لے. اہل سنت نزدیک فرض جڑا ہے وہ بڑی چیز ہے واجب وہ دو چھوٹی چیز ہے. ساڑھے نزدیک یہ لفظ جڑے نا جی ضروری نے
فرض ہوئے تاں بھی ضروری تے واجب ہوئے تاں بھی ضروری بہرحال روزہ ضروری ایتھے لفظ جڑا لفظ لکھا نا وہ لفظ کتبہ ہم نے تم پر روزے لکھ دیے ہیں لکھ دیے ہم نے تم پر روزے لکھ دیے یہ بڑی اہم گل ہے آج میں پہنچان لگا اللہ گواہ ہے تے اے ملائکہ گواہ نے تواڈے نال بھی دو دو نے یہ بھی دوویں لکھ دینے پر نیکیاں تو لکھ دینے پر نیکی لکھنی نہیں اور کی کرنا یہ نیکی میں کرنا پیا تے نیک بندے دے سامنے عرض کر رہے ہیں کوئی بندہ یہ نہ کہ مینوں اہمیت دا پتہ نہیں سی میں دیہڑی پہلا دس چلا چاند نظر آنے والا ہے مطلب کو بندہ کے سامتے میں دیہڑی نہیں آیا خیال ہوں دیکھو نا قدرت مجلس آ گئی ہے یہ مجلس اگے پیچھے بھی آ سکتی سی اگر کدھر غدیر دے نیڑے آندی تو مینوں غدیر پڑھنا چاہیے سی 3 شعبان دے نیڑے آندی تو امام حسین دی آمد پڑھنی چاہیے سی یعنی ایسا دے 4 دے نیڑے آندی تو میں حضرت عباس دی پھر آمد ظہور میں پڑھدا ہن پھر یہی پڑھنا جو نیڑے ہے کم شکریہ شعبان تے گزر گیا ایک دن باقی ہے میرے عزیزو کتبہ دا مطلب لکھ دیے گئے ہیں یہ لکھے کنے نے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کسے عالم نے فون کر کے پوچھ لو ایک کتبہ دا مطلب ہے کہ لکھے گئے ہیں تم پر لکھے گئے ہیں روزہ تم پر لکھا گیا ہے یہ لکھیا کنے لکھا گیا ہے یہ لکھیا کنے نے پوری دنیا کے جی اللہ پاک نے واجب کیتے نے انہیں فرض کیتے نے اللہ ہی نہیں لکھے نے مینوں شیعہ نال میری گل ہے اہل سنت دوست جڑا کو بیٹھا ہے وہ صرف سانو ویکھے بھی اسی کردے کہیں میں گل کرن لگا شیعہ نال تے اہل سنت واسطے صرف سماعت ہے تواڈے نال گل کرن لگا جڑے شیعہ ہو تے نبی تو بعد حضرت علی نو بلا فصل خلیفہ بھی بنتے ہو تے 12 اماماں تے قائل ہو اور فقہ جعفریہ نال جنہاں دا تعلق ہے انہاں نال میں گل کرن لگا فقہ جعفریہ باقی دوست جڑے کو بیٹھے نے وہ صرف سن اس شیعہ نے حیدر کرار میرا دل نہیں منتا کہ کوئی شیعہ بھی ہوئے مسافر بھی نہ ہوئے بیمار بھی نہ ہوئے تو دا روزہ بھی نہ ہو شیعہ بھی ہوئے وہ بیمار نہ ہوئے بیمار واسطے اللہ فرماندا ہے من کانم مریضن او علی سفر اگر تسی مریض ہو گئے ہو بیمار ہو گئے یا تسی سفر چھو تو اللہ فرماندا فعدتم من ایام اخرى پھر تسی نہ رکھو تے جدوں سفر چوں نکل جاؤ اس تو بعد رکھ لو اگر بیماری چوں نکل جاؤ صحت مند ہو جاؤ تو پھر رکھ لو معاف نہیں آج جڑے اندر نا میں سفر چاں عیدوں بعد ہوتے تو پھر واجب ہے جڑے اندر میں بیمار ہوں اللہ تینوں صحت دے تو پھر واجب ہے صحت دے تو پھر واجب ہے تے جے واجب نو واجب نہیں سمجھنا تے نہ ہی صحت دے تو ٹھیک ہے بھائی صحت نہ ہوئے تو ہمیں تو جان چھوٹی گئی نا بھائی صحت مندی بندہ نہ ہوئے وہ تے کدی نہیں واجب مطلب صحت یا بندہ سفر چ پھر رہے ٹریا ہی رہے ہر جدو شیعہ بھی ہوئے سفر چ بھی نہ ہوئے مریض بھی نہ ہوئے تو دا روزہ بھی نہ ہوئے وہ دن میں گل کروں شکریہ شکریہ مہربانی تہاڈے نال نہ کردا میں اودے نال پہ کرنا جیڑا بندہ شیعہ بھی ہوئے روزے بھی ہون تے مریض بھی نہ ہوئے تے سفر وچ بھی توجہ رکھ جناب نہ ہوئے او دا روزہ نہ ہوئے اودے نال میں نہ یار لوگاں دا مینوں پتہ نہیں تو تے شیعہ ہے تینوں تے پتہ نا کتبہ دا کی معنی ہے کتی دا بارہ میں نے لکھ دیا لکھن دی جنی اہمیت ہے وہ لکھن والے دی وجہ تو دی ہے کہ کن لکھے کن لکھے لکھن دے متعلق ہے کہ بندہ آندہ کل آئے گا آندہ آواں گا ضرور آ جائیں آندہ ضرور آ جائیں گا ویخ نہیں آندہ یار آ جائیں گا اگا پیچھا نہ کر جائیں آندہ یار تریوری تینوں آکھیا آ جائیں گا اور تینوں لکھ کے دیا میرا خیال لکھن والی گل جڑی ہے اور میں تینوں لکھ کے دیا یہ مطلب منہ نال گلاں کرنیاں اور نے تے لکھ کے دین والی گل مولا تانوں جزا دے نوجواناں ایڈا اچھا سنیا وہ اللہ نے پھر نہ نری زبانی کلامی گل نہیں کیتی اللہ فرماندا میں تہاڈے تے روزہ لکھ دیتا ہے شیعہ نے میں تاں گل کرن لگا یار شیعہ ہوگے تے روزہ کیویں ہو سکتا ہے شیعہ تے اس لکھے دے متعلق ایڈے سیریس نے لکھے دے متعلق اے ہن تک شیعہ انہاں بندیاں نال کون سین چھڈے ہے جنہاں نوں نبی آکھیا سی لیاؤ تانوں لکھ سبحان اللہ جنہاں لوگاں نوں پیغمبر نے آکھیا کہ لیاؤ قلم دعا تو میں تانوں لیا تانوں میں لکھ دیاں ایسی تحریر لکھ کے دیاں تاکہ تسی میرے بعد گمراہ نہ ہو تہاڈی ہدایت واسطے لکھ کے دینا تاکہ تسی میرے بعد گمراہ نہ ہو یار ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیندے نے ویسے زبانی بھی دس چھڑ دینے
تے 10 چھڑ تے زبانی نہیں لیکن وہ لکھ کے دیندے نے نال ٹائم بھی لکھ کے دیندے نے گولیاں لکھ کے دیندے نے صبح کھانی ہے کدو کھانی ہے آخر وہ مریض دی شفا واسطے لکھ کے تھوڑا کی خیال ایک بندے عالم دین نے آکھیا پہ جے کئیاں لوگاں آکھیا سی لکھا لو کئیاں آکھیا سی نہ لکھاؤ نبی دی طبیعت خراب ہے تو کی ضرورت ہے تے نالے جے لکھنا تے ہدایت واسطے ہی ہے تو حسبنا کتاب اللہ ساڈے کول اللہ دی کتاب ہے قرآن تے اے سانو کافی یہ بندے کہہ کے تے گا پیچھا کر چھڑیا میرے عزیزو میں نے ایک مولوی چنگا پلا عالم دین وہ سا کہنا شیعہ نو بندہ پوچھے پہ جے دجیا نہیں سی لکھوایا تے حضرت علی لکھوا لی حضرت علی قلم دعا دے کے لکھوا لی مطلب باقی جو بندے نہیں حضرت علی بھی جو ہوتے سن تو وہ لکھوا لیں وہ جی میں تسی چپ کیتے ہو اے میں بھی چپ کر جاتا تو کام تو مک گیا دیکھو نا ایک لاجیکلی انہیں گل کی تھی کہ بندے اندر نہیں لکھوانا رہن دو تے حضرت علی علیہ السلام تے حضرت رسول خدا دے فرمان نو اچھی طرح جانتے سن اہمیت نو پہچانتے سن تے وہ لکھوا لیں میں کہ میں حیران ہو گیا بھئی مریض ٹیکہ نہ لو آئے تے جڑا نال گیا ہے وہ لو آوے ویسے میں گل کرتا کہ جڑا مریض ہے جڑا بیمار ہے ٹیکہ تے لگنا بیماری واسطے کئی بچیاں نے میں نہیں لوانا تے تہاڈا کی خیال ہے جڑی نال گیا اما گئی ہوے جابا گیا ہوے آندا چلو نہیں لوانا تے مینوں لا چھوڑ اے ہوندا نہیں نا نبی لکھ کے انہاں نوں دینا چاہندے سن جنہاں دی خطرہ سی کہ ہدایت تو ہٹ نہ جائے جنہاں نوں ضرورت ہے ہدایت سے جدو وہ نہیں سن پہ لکھاندے تیاری تے آپ ہاتھی بن گیا ہے ہاتھ ہو گئی نبی تے فرمایا کہ میں تو آجے دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن ہے تو ایک میری اطرت اہل بیت ہے جڑے اہل بیت اور جڑے لوگ قرآن نال محمد چھڑ کے گئے نے علی انہاں لوگاں چاہتا ہے جنہوں نبی چھڑ کے گئے نے علی انہاں لوگاں چاہتے ہیں جنہوں قرآن نال پیغمبر چھڑ کے گئے نے وہ تے ہاتھیاں میں چاہتے ہیں پولیو دا قطرہ بال نہ پہ آئے تو بابا آکھے میرے منہ پا دو وہ خطرہ انہوں ہے کہ بابے نوں ہے اصل خطرہ پیغمبر نے فرمایا اچھا بندے لڑ پہ آپس سے روڑا پہ گیا نبی نے فرمایا قوموا عنی روڑا نہ پاؤ جاؤ پیغمبر نے فرمایا جاؤ سارے جان دی صلح ہو گئی انہاں بندیاں نال سوائے شیعہ تو تسا غور نہیں فرمایا بندے اندر یار کوئی گل نہیں جی وہ آخ بیٹھن تو کوئی گل نہیں پھر کی نبی پاک دی طبیعت بھی خراب سی یہ بھی ٹھیک ہے نبی دی صحت ٹھیک نہیں سی یہ بھی ٹھیک ہے نالے وہاں دے سن پہ ساڑھے کو اللہ دی کتاب ہے کوئی منکر تو نہیں سننا نبی دے کوئی منکر تو نہیں سننا یہ آکھیا نبی ساڑھے کو اللہ دی کتاب ہے تو اسی تو ہدایت نہیں لانگے کوئی پیڑی گل تو نہیں کی تھی شیعہ نہیں مننے اس گل شیعہ نہیں مننے وہ دی بجاؤ میں دس دینا شیعہ اندہ موقف ہے ساڑھا تو اڈا کہ جدو اللہ فرمایا سی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے جدو اللہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو اللہ کی تے شرط رکھی سی کہ نبی صحت مند ہوئے تو لے لو بیمار ہوئے تو رہن دو وما آتاکم الرسول فخذوہ جو تمہیں رسول دے جب تمہیں رسول دے جس وقت دے اور جسے دے اس کا کام ہے وہ لے لے تینوں چیک کرن دی لوڑ نہیں کہ نبی دی طبیعت کیسی تیرے تے واجب ہے کہ جو رسول دے تو لے شیعہ لڑے نے شیعہ نہیں بولے انہوں نے بندیاں نا انہوں نے ٹھیک نہیں تو ہاں ٹھیک نہیں کی اے وجہ کی وجہ یہ نہیں کہ بندیاں نا ساڑھا کو وین وجہ ہے کہ نبی دے لکھے دی اہمیت کیوں نہیں سمجھیے بھائی کیا بات ہے نبی لکھ کے دینا چاہتا تو یارا تسا اہمیت ہی نہیں سمجھی تے روزہ تے اللہ لکھے نا کوتیبہ جڑا نبی تے لکھے دی نہیں اہمیت سمجھتا ہے اور وہ کہ میں سکتا ہے کہ اللہ لکھے آوے تو اہمیت ہی نہ دے کیا بات ہے کیا بات ہے میرا دل کرتا ہے اس کتی بات ہے نا ایک آیت تو سنا دے نبی دا نام ہے سیمویل کی نا سیمویل 70 تو 80 دے صحابہ سن اے قرآن ظالم بادشاہ سی تے ظالم بادشاہ لٹدا سی گھرانوں تے لوگاں دے گھر بھی کھولیندا سی بیٹے بھی جدا کر لیندا سی عورتاں نوں کنیزہ بناوندا دہشت گرد سی صحابہ نے دوسرا پارہ جی آخری رکوع آرام نہ بیٹھ کے پڑھا تیسرے پارے تو پہلے
دوسرے پردہ آخری رکو آکھو گے تے آیت دا نمبر بھی میں دس دینا کئی باری بعد بچے فون کر دینے کہ آیت نہیں لبدی آیت دا نمبر 216 جی 216 سورہ بقرہ پہلا ہی پارا ہے آخری رکو صحابہ کرام جڑے سن ہر نبی دے دور جڑے بندے ہوندے نا جی نبی نو منن والے وہ صحابہ ہی ہوندے نے اس نبی دے سنت نہیں پتا کون سن بس اس نبی دے صحابہ سن انہاں آکھیا کہ گل ہے یہ ظالم بادشاہ ساڑیاں بیبیاں میں لے جانا جدو مرضی بچے اگوا کر کے لے جاندہ ہے گھر چھڑا دیندا ہے کی کریے دا نبی نے اللہ نال گل کیتی تو اللہ پاک نے نبی نو آکھیا کہ یہ دہشت گرد ہے تے دہشت گرداں نال جنگ ہوندی ہے مذاکرات نہیں دہشت گرد نہ کیڑا مذاکرہ ہڑکا کتا پنڈ آ جائے تو بندہ انہوں آکے بیٹھ کے گل ساڑی سن لو سبحان اللہ گل سمجھانے واسطے عرض کر رہے ہیں کہ ہڑکا کتا ایک بندہ آندا لا بھی کتا تے ہڑکا ہے تے بندے آکھنے پہ کل کرنے آ دینا پہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں تینوں کی ہے جنہوں ہڑکا کسے نوں ہوندا بھی طبیعت ٹھیک تے نہیں نہ ہوندی بسم اللہ جی بسم اللہ جزاک آ رہے ہیں وضو شروع کرنے جا رہے ہیں تو جو ہے جی نا کندہ نہیں سو ادھنا بندہ گل بات کرتا ہے بہ جو گل سنو تو دوائی دینے ہاں تو دودھ دیسی کیا پا کے تو پیانے ہاں تھوڑی طبیعت کو بہتر ہوندی نہیں ایک کوئی گل ہے ہڑکا ہے ایک کوئی گل اعلان ہو جاندہ بندے سوٹے کر لینے یہ دا مطلب ہے سارے جہان نو پتہ ہے کہ انہوں صرف مارنا ہی دا دعا ہے انہوں مارنا ہی دا دعا ہے اتنا کوئی مذاکرات کوئی گل بات جنہوں بڑھ گیا وہ بھی اگو ہڑکا ہو جائے کام خراب ہو گیا یہ جڑے ساڑے حافظ قرآن نے نا آرمی چیف ایس وڑے آسم منیر صاحب انہوں کو یہ 2 ہفتے پہلے تقریر کی تھی حافظ قرآن بھی نے انہوں قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے دسے ہے کہ جنہیں بندے بے گناہ مانو مار دینا وہ سارے ہڑکے نے ایسے لئے جہاد جڑا ہو رہے ہیں انہاں کیا اسی جہاد کر رہے ہیں انہاں لوگاں نال اصل جو دہشت گرد نے تے دہشت گرد ہڑکے ہوئے نے انہاں پیسے لائے نہیں انڈیا کو لائے ہون جدے کو بھی لائے ہون وہ بندیاں نو پہ مار دینے بے گناہ مانو جڑا بندہ ڈیرہ غازی خان دے 15 مزدور اتار کے شناختی کارڈ بے کے پنجاب دے نے تے وہ بلوچستان تے مار دیندہ تے مزدوری کرن گئے نے بے گناہ شہید ہو گئے دہشت گرد انہاں ہڑکیاں نال بندہ بے کے مذاکرات کر دے ہڑکیاں نال مذاکرات نہیں ہوندے ہلکا دماغ میں کوئی نہیں ہوندہ انہوں صرف ہے نا اچھا ہور کسے گل تو انہوں پتہ نہیں ہوندہ وڈن دا انہوں پتہ ہوندہ ہے یاد ہوئے نا وڈن دا بھی نہ پتہ لگے انہوں مطلب وہ جیڑا پہ وڈ دا ہے ادھروں وڈ ادھروں وڈ ادھروں وڈ ادھروں وڈ ایک تنوں میں دساں بندہ اہل بیت تو دور ہو جانا ہڑکا ہو جاندہ جو بتا وہ دا تیار رکھا جانا محبت اہل بیت بڑی ہے یقین کرو وہ پھر مولا تو انہوں جزا دے لے جیڑا پیغمبر اعظم نو مجنون آکھے وہ بھی ہڑکا ہی ہوندہ میں بڑے قرآن میں گل وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں صرف یہ کرنا چاہتا کہ 2 دے علاج نے جی تمہارے کوئی چھوٹا ہے بندوق ہے تو انہوں مارو تے جے نہیں سمجھ دے ہو بھی میرے تو پار ہے تے سیڈ تے ہو جانا مذاکرات والی گل کوئی نہیں سیڈ تے ہو جاؤ اٹھا چڑھ جاؤ اگے پیچھے ہو جاؤ بوا مار لو کم از کم بہت شکریہ یہ جڑا جڑی نبی دے صحابہ وہ کہنے لگے پی اسی انہوں لڑاں گے یہ دہشت گرد ہے اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو لڑاں گے پیغمبر نے اے بیجی پیغمبر حضرت سیمویل علیہ السلام ایک گل کی تھی اتھو میں قرآن پڑھتے ہیں تھوڑا سا اللہ فرماتا ہے اس قالو لنبی لہم مبعث لنا مالکن جب صحابہ نے آ کے نبی سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ بنا کوئی آرمی چیف بنا ساڑھے تے کسی نے مقرر کر اسی ادھر لڑاں گے کیوں نہ لڑاں گے ساڑھا سربراہ کوئی نہیں کیونکہ سربراہ نہ ہوئے فوج نہیں لڑ دی یہ آرمی چیف جڑا ہوندہ نا جی چیف یہ بہادر ہوئے تو فوج بہادر ہوندی یہ بوزدل ہوئے تو فوج بوزدل ہوندی ہے ویسے ہر بارڈر تے ہو آپ نہیں کھلوتا ہوندہ یار سارا بابر پر تے بارڈر ہے سال کوٹ تک باؤنڈری لینڈ جاندی ہے تو اٹھا کی خیال ہے وہ آرمی چیف صاحب لائے کو اسے ریفل لگے پھر دن وہ تو بیٹھے نے اپنے ہیڈ کوارٹر لیکن فوج بہادر ہونے دی وجہ تو ایک بیان دی وجہ تو فوج بہادر ہو جاندی ہے ایک بیان دی وجہ تو فوج بزدل ہو جاندی ہے فوجاں کمانڈر نال بہادر ہوندیاں نے تے فوجاں کمانڈر دی وجہ تو بزدل ہوندیاں نے ثبوت میں ایڈا وڈا دیاں کوئی بندہ زمین تے قرار نہ پا سکے اگر فوج دے سر تے جنگ ہوندی کمانڈر دے سر تے ہوندی ہے فوج دے سر تے جنگ ہوندی تے 40 تے خیبر وچ نبی فوج بدل دے یار ہر روز کمانڈر بدلے بہت سمجھ
فوج دے خیبر ہو ہی رہی. تو انہوں پتہ ہے جڑی فوج ہے نا جی وہ خیبر 39 دن وہی فوج سی. حضرت علی دن وہی فوج سی. یار فوج نہیں بدلی, خدا دا نا جے کمانڈر بدلے ہے. کمانڈر دی وجہ تو فوج بہادر ہوندی ہے. اور ایک اور گل دساں, فوج وچ روٹیاں بھی لگدیاں نے, تندور بھی ہے, وہ بھی فوجی نے. فوجی ہے, فوجی لاندے جی روٹیاں, کباب ڈالے پکا کے دے آندے نے. فوجی فوجی روٹیاں پکاندے نے, فوجی سبزی لے آندے نے, کٹدے نے, وچ نائی بھی نے, جامتا بھی شامتا بھی کردے نے, وہ بھی فوجی ہے نا. یہ مطلب فوج دے وچ ہی نے. ہن بندہ جنگ لگی ہوئے تے تندور تو سارے فوجی لے جا, چلو اتنے باقی فوجی مر جا بھوکھی. یہ مطلب جتھے کسی کی ڈیوٹی ہوئے انہوں وہی کرنا چاہیے نا. جتھے کسی کی ڈیوٹی ہوئے انہوں وہی کرنا چاہیے. اور ماتمیوں جنہیں تواڈے کپڑے پھڑے ہو نا انہوں چھڑکیا نہ کرو, بھی ڈیوٹی دے دے. آباد رہو, جڑا پانی پیا پہندا وچ بھر کے وہی اپنی ایک ڈیوٹی کو ڈیوٹی دے. فوج دے وچ کنے معاملات نے کیوں, اور سارے معاملات فوج نے طے کرنے نے. پیغمبر اعظم دی اتنی عادلانہ طبیعت سی میرے آقا دی کہ ایک فوجی نے پہلی جنگ سی تو کہنے لگا, یا رسول اللہ میں لڑیا کدی نہیں کیونکہ میں غلام رہا ساری زندگی, میرا ابا بھی غلام رہا, میرا دادا بھی غلام رہا. اسی نسل در نسل وکے لوگوں نے کی کرنا ہوتا ہے. جڑا خریدیا ہوئے انہوں تو ہاتھ چکن دی عادت نہیں ہوتی. تے اتنے تے سردار کٹھے ہوئے نے, ادھر کافراں دے وڈے وڈے. اساں تے کدی کسی نے اج بھی نہیں کیتا, تے اتنے کی بنے گا. حضور نے وہ ڈیوٹی باورچی خانے چلا چھڑی, فرمایا تسی تے روٹی چھوڑی پکاؤ. یہ مطلب ہے کہ پیغمبر جانتے سن کہ واقعی جس تمہیں پتا ہے جنگ بدر ہوئی ہے پہلی, وہ ایڈے کوئی بے غیرت قسم دے کافر سن. وہ جڑے 3 انصار نوجوان پیغمبر نے بھیجے نا, وہ اگوں آندے نے واپس چڑ جو, اسی تے کدی کمیاں نہ لڑے ہی نہیں. یقین کرو پہلی جنگ 3 انصار دے نوجوان بھیجے تے اگوں کہنے لگے کافر اسی کدی لڑے نہیں کمیاں نال, چھوٹے بندے نال اسی کدی لڑے, ساری توہین ہے, اسی تانوں مار بھی چھڑیے تو سا ماریا کی جے تواڈے ہتھوں مر گئے تو کا مر گئے. وہ واپس آ کے پیغمبر نوں کہنے لگے, وہ تے بکواس کردے, وہ اندر چھوٹے بندے کدی لڑے نے. پیغمبر نے آکھیا تسی ایتھے کھلو جو, میرے کول کیڑا سردار کوئی نہیں. پھر حضرت حمزہ نو بھیجیا, حضرت عبید اللہ ابن حارث نو بھیجیا, اور حضرت علی علیہ السلام نو بھیجیا. اور ٹھنڈ پہ گئی پوری فوج وچ. پہلے دی آواز آئی انا حمزہ ابن عبد المطلب, دوسرے دی آواز آئی انا عبید اللہ ابن حارث ابن عبد المطلب, تیسرے دی آواز آئی انا علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. میرا مطلب ہے شکریہ. کسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں, کسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں, وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں, وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں. دل میں بغض علی, دل میں بغض علی, بدن پر حج کا لباس, یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں, یہ طواف نہیں. یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں, یہ طواف نہیں. شجاعت علی, عرض کرے شجاعت علی خیبر سے پوچھ لے کہ یا مرحب کا سر قلم یہ صحابہ سے پوچھ لے. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. جے کسے اور نو ربائی آئی ہے تو کٹ لو بچو, جان چھوٹ گیا. یہ آئی ہوندی ہے, جنہوں آئی ہوئے رہندی نہیں, کٹ لو نہیں تو بسم اللہ. سبحان. میرے عزیز دوستو, یہ کیوں ہے, اچھا بسم اللہ توجہ آج نا. اچھا جی, وہ پھر پیغمبر اچھا نازک تھا تے بندہ سی تے نازک ڈیوٹی لاتی. یہ دا مطلب ہے اگر کوئی پیغمبر دے سامنے اقرار کر جاندہ سی کہ میں نے جو کر نہیں, پیغمبر او دے کلو سخت کام نہیں سن لیں دے. یہ دا مطلب ہے پھسے ہوئی نے جنہ پھڑا ماریاں سا. بہت شکریہ, بڑی گل نہیں کرنی چاہیے. اگر تسی کئیاں بندے آکھنا دیکھو جی پھڑا پہ آندا, میرا خیال ہے کہ میں وہ قرآن دی آیت ہی پڑھنا, پھر ہمیں بندے بات چاہتے ہیں کوڑوں بنا گلاں کرتا. میں کوڑوں نہیں بنائی, میرے سامنے سورہ مبارکہ صاف ہے جی. ایک سورہ جمعہ تو پہلے آئے گی, کڈو کے قرآن چو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. صدقہ جاواں, وہ کہتے کیوں ہو
جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ اگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی والی بات ہے۔ بسم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جناب کندانی صاحب تشریف فرما ہو گئے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ کہتے ہو جو کرتے ہی نہیں۔ جنہا بندہ کم کردہ نہیں، اس مودودی نو جانتے تھوڑا بہت، سید ابوالعلا مودودی تفہیم القرآن انہوں کی تفسیر میرے کو موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں پیغمبر کی فوج میں کچھ ایسے بندے تھے جو کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتے تھے، صرف ڈھینگے مارتے تھے لوگ۔ کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتا، صرف ڈھینگا مار دے، میں اے کر دیں گا، میں او کر دیں گا، میں اے کر دیتا، میں او کر دیتا، ککھ بھی نہ کرنا۔ قرآن ہے، سورہ صف ہے، الصف آیت دا نمبر پڑھ دینا، تیسری آیت آرام نہ بیٹھ کے پڑھنا، سورہ جمعہ تو پہلی آیت۔ اللہ فرماتا ہے کبرا، برا ہے، مقتن، ناخوش ہے اللہ اس بات پر، عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ جنگ جو واپس آ کے میں اے کر دیتا، میں اے کر دیتا، حالانکہ کھ بھی نہ تو جان لگیا میں اے کر دیں گا، میں او کر دیں گا، حالانکہ کھ بھی نہ۔ او دے مقابلے تے اللہ فرماندا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تو محبت ان سے کرتا ہے جو میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے۔ اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جو میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، کرتے بھی کچھ نہیں اور ڈھینگے مارتے ہیں۔ دوسری طرف وہ کون ہے جو میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی، سیسا پلائی دیوار کی نوند نے۔ آج یہ تو دوڑے اس ویلے دیوانہ نے، ایک کنات دیا دیواروں نے، یہ ٹھو نہیں لگ سکتی، بندہ پیچھا جا پہنا، انہیں آپ ہی پیچھا جا پہنے، ٹھو لا کے ویکھ لو پرا جائے گی۔ اور سامنے دیوار ہے، اتھے بندے بیٹھے نے، ٹھو لا کے بیٹھے نے، دیوار مضبوط ہے، سیسا پلائی دیوار ہوندی ہے جدے دوہاں پاسے پتھر لائے جان وچ سیسا بھریا جائے، وہ چکل بھی نہیں لگتا۔ سار اٹھائی میرے نال، ایتھے ٹکر مارے بندہ انہوں تو انشاءاللہ سر پاٹے گا، ایتھے ٹکر مارے گا تو پرا ڈگے گی۔ یہ مطلب ہے سیسا پلائی دیوار اس مجاہد نو کیا جاندہ ہے جڑا میدان جنگ وچ محمد کھلا رہا ہوئے، او دے نال ٹکرا کے جدوں نسے کافر نسے وہ نہ نسے۔ سبحان اللہ، آباد اللہ، پیغمبر نے کھلا رہا ہوئے میدان جنگ وچ سیسا پلائی دیوار بن گئے، انہوں ٹکرا کے تو پتہ کئی باری ڈاڈی دیوار تے کل لائیے کل ہی نہیں لبتا، چنگیاڑے نکل جاندے نے، تھوڑی مارو کل ادھر جاندہ بندے دہتے بندہ واپس آ جاندہ باللہ کم خراب تے کاند ہوئے کچی او دے پاوے کلا لا لو، لوڑائی کوئی نہیں۔ ادھا مطلب ہے کاند کچی ہو سکتی ہے تو مسلمان کچے کچے نہیں ہو سکتی۔ ہاں بہت شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ کرتے کچھ نہیں ہیں، ایسے بندے دی قرآن نشاندہی کر دیتی ہے، میدان جنگ چ کردے کچھ نہیں سن تے واپس آ کے ڈھینگے مار رہے، میں انج کر دیتا، میں وہ کر دیتا ہے۔ واہ میرے پیر علی، ہر میدان سیسا پلائی دیوار بھی علی بڑے نے۔ کوئی بندہ قیامت تک ثابت کر دے نبی کھلا رہا ہوئے تے 1 ملی میٹر علی پیچھے ہویا ہوئے، اور کمال ہے کہ خیبر فتح کرن تو بعد خالی ہاتھ نری تلوار لائے کہ علی کہا رہا ہے۔ حضرت سیدہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہہ سکتے سن مرہم مار دیتا ہے، انتر مار دیتا ہے، سچی گل سی خیبر دا دروازہ پٹ دیتا ہے، کہہ سکتے سن لوگاں دے گھر بھر دیتے نے مال نال۔ علی تیری عزت اور تیرے ضمیر اور تیرے اطمینان تو صدقے فرماتے نے زہرا کچھ نہیں، آپ کھانا لائیے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ صدقے جاما اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، نبوت سرخرو ہو گئی، نبوت سرخرو ہو گئی ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، میں پڑھ رہا سا کتبہ، لفظ کتبہ تو بس جی روزے لکھے گئے نے، کتبہ تو انہوں پتہ ہے میں ایسے موضوعات تے بھی مجلساں پڑھیاں نے جس موضوع بندے ڈر دے نہیں چھیڑ دے کہ تے مومن کو صدر نہیں نام ہے، لیکن الحمدللہ اتنی خوش دلی نال بندے روزے دی اہمیت پر سمجھ رہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ تم پر لکھ دیا گیا۔ کنے لکھیا جی؟
اللہ نے اس کتیبہ نو ذہن چ رکھو تو مجلس مکمل ہے. کتیبہ میں نے لکھ دینا. اگر تسی آکھو تے ایک آیت اور پڑھ, وہ سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت ہے اور آیت دا نشان جناب 216. اللہ فرماتا کتیبہ علیکم القتال وہو کرہن. ایک کراہت تو نکلیا, کراہت نہیں ہوتی, کراہت ہوتی. اللہ فرماتا کتیبہ علیکم القتال, تمہارے اوپر جب قتال لکھ دیا کہ لڑو, وہو کرہن, اور وہ تمہیں کراہت کا باعث بن گیا. اللہ نے لکھ دیا اور تم نے کراہت کی. اللہ نے لکھ دیا اور تم نے کراہت کی. اللہ کوئی شاید لکھی ہوئے نا وہ تو کراہت نہیں کری. سبحان اللہ. کتیبہ علیکم القتال, وہ تم پر قتال لکھا گیا. وہو کرہن, اور تمہیں کراہت ہو گئی, تم مکروہ سمجھنے لگے. یعنی جی میں بڑا گوشت ویکھ کے نہیں کئی بندے آندے ہاں حرام نہیں, وہ کدوں آندا حرام ہے. ایویں جڑا بندہ نکاح پڑھے دے وچ نال دے نوں پوچھے پتہ کر کے آ نکاح کے وڈا, انہوں نکاح نال کوئی غرض نہیں ہوتی. ہوے نہ ہوے سیدھے سیدھے پڑھے جان پٹھے پڑھے جان, او دا خیال ہوندا وڈا پکایا نے کہ چھوٹا. او دے کان وچ بندہ آ کے آکھے نا وڈا ہی, جویں دا او دا منہ بندا نا اونوں کراہت آندا. سمجھ آ گئی جناب؟ وہ دا منہ ہی بندا ہے, وہ کٹے نو حرام تو نہیں نہ ہو سکیا, نہ بچے کو حرام آکھیا نہیں, اینو دا منہ بن گیا. منہ اینو آندے کراہت. کی کر بندے نے جراباں پائیاں ہوں مہینہ کو ہویا پائیاں نو ہویا ہوئے تے ایک دم بوٹ چو پیر کڈے تے نال دا بندہ جو اج کر کے کردا ہے انہوں اندر کراہت. تہاڈی خیر مولا تانوں جزا دے. اور میں انیاں قطع دسیاں نہیں. کراہت دا قبلہ کنالی صاحب مطلب ہے کہ بندہ تھوڑا جہا پیڑا پی جائے بھیا, حالانکہ حرام نہیں, گوشت وڈا حرام تو نہیں نہ کٹا جائز ہے, حلال ہے, بچہ جائز ہے, لیکن نہیں کھاتے کئی بندے نہیں کھاتے. انہوں نے کراہت. اللہ فرماتا میں تھوڑے تے قتال لکھیا کتیبہ علیکم القتال. اللہ نے جہاد لکھیا ہے, اتنے تلوار بھی چلانی پہندی, نیزہ بھی چلانا پہندا ہے, کسی ویلے کھانا بھی پہندا ہے. ایڈا ڈاڈا کام اللہ لکھیا ہوئے تے کراہت نہیں بندی, تے جدے تے صرف روزہ لکھیا انہوں کی پیا ہوندا. سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے تم نے کراہت اختیار کی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ, بڑی خوبصورت گل ہے جی. اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, کئی مرتبہ ہم تم پر ایسی چیز لکھتے ہیں تم کراہت کرتے ہو حالانکہ اس میں بہتری ہوتی ہے. تم مکروہ سمجھتے ہو اور اس میں بہتری ہوتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, کئی چیزیں وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو, وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, وہ تمہارے لیے صرف شر ہی شر ہوتا ہے. کئی مرتبہ تم ایسی چیز پسند کرتے ہو جو تمہارے لیے شر ہوتا ہے, اور ایسی چیز سے کراہت کرتے ہو جس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. لو جی خیر بھی قرآن چ لکھا ہے, آ کے پڑھ لو. ہوا لکم ہوا خیر لکم, اس میں تمہارے لیے خیر ہے. تسی وہ تو منہ موڑ دے ہو, تواڈے واسطے خیر, تواڈے واسطے خیر ہوندی ہے, تے جنوں پسند کردے ہو تو ہبو شیئن وہوا شر لکم, وہ تواڈے واسطے شر ہوندا ہے. خیر و شر تے تے بندہ تمیز کرے. اللہ فرماندا کئی باری اسی آنے آنج کرو تانوں کراہت ہوندی ہے, چھڈ یار چھڈ, تے کئی باری تسی جنوں پسند کردے ہو او دے چ شر ہوندا ہے. یہ مطلب خیر تے شر دا دھیان رکھو. ساڈا معیار ہے کہ کئی باری شر نال محبت کرن لگ پینے. اللہ فرماندا جڑی میں واجب کراں نا او دے چ شر نہیں ہوندا, او دے چ خیر ہوندی ہے. ایتھے روز بندے دے کی حال ہی او آندا خیر ہے, تیرا کی حال ہے, وہ آندا خیر ہے. پتر امریکہ ہوئے, پترا کی حال ہے, وہ آندا ابا جی ایتھے خیر ہے. تسی سناؤ, وہ آندا پنڈ بھی خیر ہے, امریکہ بھی خیر ہے, ایتھے بھی خیر ہے. کئی بندے آندے نے وہ ایک مجھ ہوندی سی کسے دور چ سکی, ہن وہ 100 مجھ ہے. لوگ آندے نے وہ تے اونجی اللہ دی خیر ہے. لے مجھاں دی وجہ تو اج کل شہباز شریف صاحب تے اللہ دی خیر لوگ آندے.
جدے تے نہیں خیر ہو عمران خان نے یہ مطلب ہے ساڈا خیر و شر اپنا اپنا اسی کدی اقتدار نو خیر سمجھنے کدی پیسے نو خیر سمجھنے جہاں بندہ چھوٹی گڈی تو پراٹو تے آئیے لوگ کہتے ہیں تونجی ہوں خیر ہے یہ مطلب کدی پتر 4 ہو جان جوان اگلے تونجی خیر ہے اسی کدی پترا نو خیر سمجھنے دل کرے پترا تو وڈا شاری کوئی نہ نکلے پیو اندر بڑھ کے بد دعاواں کرے یا اللہ چارے ہی چک لے غور ہے یا نہیں یہ مطلب اللہ فرماندہ سمجھو خیر کی ہے اللہ فرماندہ سمجھو خیر تسی کئی باری پسند کر دے ہو او دے شر ہوندا ہے کئی باری تسی نہیں پسند کر دے او دے خیر ہوندی ہے اللہ فرماندہ میں جڑی شے تانوں دینا نا او دے خیر ہی خیر ہے او دے شر نہیں خیر نو سمجھان واسطے میرے کول اس ویلے جڑا ذہن چ خیر آ رہی ہے تانوں پتہ روز سرگی ایک بندہ آندا ہے الصلاۃ خیر من النوم لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے جڑے بندے دی اذان وچ نہیں انہاں واسطے اور بھی لفظ ہے حیا علی کیا بات ہے بھائی خیر العمل اے دوویں سرگی والے آوازاں ہوندیاں نے پاویں صلاۃ خیر من النوم والے بندے ہون تے پاویں حیا علی خیر العمل والے بندے ہون کئیاں دا نہ اس خیر تے اثر ہویا نہ اس خیر دا اثر الصلاۃ خیر من النوم آکھیا تے سنی نہیں اٹھیا حیا علی خیر العمل آکھیا تے شیعہ نہیں اٹھیا کراہت ہی ہے نا ہوں اٹھاں گا وضو کراں گا مصلی تے جاؤں گا اللہ پہ اندر خیر ہے سب تو بڑی خیر کی پیغمبر نے بلال نو آکھیا سی میں آکھن لگا علی مولا تو اعلان کر حیا علی خیر العمل یہ مطلب سب سے خیر عمل ولایت علی بن ابی طالب ہے جدو نبی دی نظر چ خیر ہی ولایت علی ہے ایویں بندے آندے نے تیرے ال بھی خیر ہے تے میرے ال بھی خیر ہے اور جدھر علی نہیں نا او دی نہ ایتھے خیر ہے نہ اوتھے خیر مہربانی کریں اللہ فرماندا ہے ہم نے لو جی انہاں کہا ساڑھے تے کوئی بادشاہ مقرر کر اللہ پاک نے عکاسی کی تھی خیر ہو توڑی فرما توڑی بھی خیر ہو میں خیر بیان اللہ فرماندا جب انہوں نے کہا ہمارا کوئی آرمی چیف مقرر کر نقاتل فی سبیل اللہ تو ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے تو نبی نے انہوں نے گل کی تھی اپنے صحابہ نے حضرت سیمویل نے فرماندے قال حل عصیتم ایک گل پہلا میرے نہ کر لو اللہ نے میں بعد چ کرنا پہلا میرے نہ تسی کرو ان میں حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا میں اللہ نو آنا پہ کو مقرر کر بادشاہ جدو اللہ بادشاہ دے دیتا کہ کتب علیکم القتال اور اس نے تم پر قتال صدقہ جاؤ موضوع یاد ہے تو اگر اس نے تم پر بادشاہ دے کے آرمی چیف دے کے قتال لکھ دیا کتب علیکم الکتاب اللہ تقاتلوا پھر اس طرح نہ کرنا اللہ لکھے اور تم نہ لڑو کیا بات ہے بھائی اللہ لکھے اور تم ویہ لیا جے گل پہلا میں کرنا گل پہلا دسو میں انہاں کیا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا جنہیں سانو بیٹے تو جدا کر دیتا ہے کران تو جدا کر دیتا ظالم بادشاہ گل کی میں نبی نو گل کی میں جدا کر دیو اسی نہ لڑاں گے اسی کیوں نہ لڑاں گے انہاں آکھیا لڑو میں کی پیا نا پر گل پہلا من دس لو نس نہ جائے میدان جنگ چونا نس نہ جائے جدو اللہ کتیبہ لکھ دیتا نا اللہ لکھ دیتا تو نسو گے تو نہیں انہاں کہا کی پہ کر دیو اسی جو آپ پہ آنے اے قرآن جی آ کے پڑھ لو اتھا ہی قریب کر لینا میں مجلس اللہ فرماندہ فلما جب کتب علیہم القتال ان پر قتال ہم نے لکھ دیا تولو الا قلیلا منہم تھوڑے ہی رہ گئے تھے باقی بھاگ گئے سبحان اللہ وہ منہ پھیر گئے تولو پھر گئے منہ پھیر گئے اللہ نے اللہ لکھیا ہوئے تجھلا منہ پھیرے اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین اللہ ظالموں کو جانتا ہے یہ مطلب نتیجہ سامنے آ گیا جے چند نظر ہونا رجے اللہ کوئی شاہ کتیبہ لکھی ہوئے جیڑا منہ پھیر جاؤ ظالم ہے جیڑا منہ پھیر جاؤ ظالم ہے اللہ جہاد لکھے تجھلا منہ پھیرے وہ بھی ظالم اللہ روزہ لکھے
جہاد چو نسے لوگاں تے روز تبرہ کر دینے او آپ روزے تو تے نہ نسنا تے جڑا بندہ روزے تو نس گیا انہوں تبرہ کرن دا حق ہی نہیں گلاں تے اوکھیاں نے جیڑے بندہ روزانہ نہ رکھیا ہوئے تو دوپہری سموسے کھاندا ہوئے وہ تبرہ نہ کر عیدوں بعد کرنا عیدوں بعد کرنا وہ تبرے آری عبادت تو معلوم ہو جائے گا کیونکہ آپ نس گیا کسی نے کیا مولا جی تو جزا رکھنا کسی مرضی نہ میں تے اہمیت دس کے جانی مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے اللہ فرماندہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم تسی نوے نہیں پھسے تو آٹے تو پہلے لوگاں تے بھی فرض تھا کما کتب علی الذین من قبلکم میں کھانا رکھواندہ کیوں ہے کیوں سویر تو لے کے شام تک بندیاں نو پکھیا رکھنا ہے کڈو کی یہ سگل چلو اللہ فرماندہ لعلکم تتقون میرا کی فائدہ جے میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم تقوی والے بن جاؤ ایک تقوی دی پریکٹس دا نہ روزہ جی تقوی دی پریکٹس دا نہ روزہ ہے جتھو اللہ روکے اتھو رک جانا یہ دا نہ روزہ ہے بس تو اڈا کی خیال ہے اللہ بندیاں دے نکے نکے منہ پچھلے ٹائم بیخ کے راضی ہوندہ ہے پانچ بندہ پھردہ ہوئے اللہ فرمائے کہ اللہ راضی ہوندے ہو فرمائے نہیں اے بندے پسا رنگ ہو جائے راضی فرمائے نہیں بندہ آنج بیٹھا ہوئے ہاں نہیں بالکل میں ایسا ہوں میں کہ کیوں تو روکنا ہے چیزاں بھی حلال نے فرج بھی پری ہے تے روزہ جڑا رکھ بندہ سر گئی وہ تے ہر شے حرام کر چھڑنا ہے اللہ فرمایا میں دسنا چنا جدو میری مرضی نہ ہوئے وہ تو حلال بھی حرام ہو وہ دی رضا دا نہ حلال ہے وہ دی مرضی نہ ہوئے تے حلال حرام ہو جاتا ہے دودھ حلال ہے گوشت پجا حلال ہے فروٹ تو اڈی فریج چ پیا سارا حلال ہے حلال چیزاں روزے دار تے حرام کر کے اللہ دس دیندا جدوں میری مرضی نہ ہوئے وہ تو حلال بھی حرام ہو جاتا ہے جویں تراویاں ہوندیاں نے نال ہی سموسے آ جاندے پتہ نہیں انہاں دا آپس کی جوڑ ہے سموسے ہوں شروع ہو جائے نا سموسے دیاں 3 گٹھاں ہوندیاں نے ساڈے علاقے چ اتھوں دا نہیں پتہ میں نہیں ہوندیاں نا یہ سموسہ دنے روزے دار تے حرام ہوندہ ہے تے راتوں جو آزان ہوندی ہے اس تو بعد حلال ہو جاندہ ہے یہ شام نو سموسے میں تکبیر پاندے بسم اللہ ہے اللہ اکبر کچھ بھی نہ 2 گٹھاں پھڑ لیا ہونے کے بندے نے تے 1 گٹھ تو پھڑ کے بندہ کیا حلال کریے نہیں جدوں دی مرضی ہوئے حلال ہو جاندہ کیا بات ہے بھائی وہ جدوں دی مرضی نہیں ہوندی ہو تو سموسہ حرام تے جدوں دی مرضی ہوئے حلال سوچ بھائی مسلمانہ جس سموسے تے اللہ دی مرضی نہ ہوئے وہ حلال نہیں ہوندہ تے جس خلیفہ تے اللہ دی مرضی نہ وہ خلیفہ جائز کیسے مہربانی اللہ دی رضا ضروری شکریہ کہ اللہ دی رضا ضروری ایتھے بندے ہارون رشید نے خلیفہ بن گئے مامون رشید نے خلیفہ کہ بڑا شکریہ اللہ دی رضا دا نہ روزہ اللہ دی رضا اچھا جی میں کہ اللہ متقی اچھا میں کہ اللہ مومن شروع ہوئی آیت مومنہ تو یا جو اللہ زینہ آمن خیر ہوئے لعلکم تتقون متقیاں تے مکی اللہ سانو ایک تے مومن ویکھنا چاہتا ہے دوجا سانو متقی ویکھنا چاہتا ہے میں جی مانگت ہاں جی اللہ دے دربار چ کنجوس بندے نو کسی آکھا سی چھاویں ہو جا وہ آندا کی دینا ہے اور سا کیا خسماں دا سر کھا نہیں ہونا تے نہ ہو میں تے آکھا سی تو لگی تو تے چھاویں ہو جا مرے آپ ہی تو چھاویں ہونا تے آپ ہی میرے کو ہتھوں پہ منگنا میں اللہ کو منگن لگا جی تسی چپ کر کے ویکھو میں کہ اللہ مومن بنیے تے کی دینا ہے تے متقی بنیے تے کی دینا ہے آواز آئے گی اجے پوچھنا میں کی دینا روز دینا اشہد ان امیر المومنین وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ اور مومن بن جائے گا علی تیرا امیر ہو جائے گا متقی بنے گا علی تیرا امام ہو جائے گا اور تینوں کی چاہیے صدقے جامعہ رمضان دے سب تو بڑے تحفے دا نام محبت ہے قبلہ شکریہ ماں میں تھوڑے کو اجازت رہنے لگا یقین کرو اللہ سانو بھکھیا مار کے بھی چکی لینے اللہ فرمانا میں تے میں چیک کرنا کی چیک کرنا تینوں چیکنگ کی لوڑ ہے فرمانا نہیں تو انہوں لوڑ ہے میں تو نہیں لوڑ میں تو سانو بچوں جاننا جنہیں رکھنے نے انہوں دا میں نے پتا ہے جنہیں نہیں رکھنے انہوں دا بھی پتا ہے
جنہیں دوپہر نو بئی روٹی منگنی ہے وہ بھی مینوں پتہ ہے، جنہیں تازی کھانی ہے وہ بھی مینوں پتہ ہے. میں کیا کی کرنا چاہنا ہے؟ اللہ فرماندہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہو. میں چاہتا ہوں تقوی کی پریکٹس کر کے متقی بن جاؤ تاکہ میرے نزدیک تم با عزت ہو. آخری گل کر رہے ہو قبلہ اللہ سانو با عزت ویکھنا چاہتا. وہ جڑا شیطان سانو روزے تو روک دے نا وہ ساری عزت نہیں ویکھ سکتا، وہ تقریب ساری عزت دی. اے او کنجر ہے جڑا ساڈے پیو دی عزت تو سڑ گیا سی. شیطان نو جان دو، یہ ساڈے پیو دی عزت تو سڑ گیا سی. پیو ساڈا آدم ہے، اونوں اللہ عزت دیتی، او دے سامنے ملائکہ جھک جائے. جڑا ساڈے ابے دی عزت تو سڑے او شیطان ہوندا ہے، جڑا حسین دے بابے دی عزت تو سڑے. کیا بات ہے بھائی، سڑیا کہ نہیں سڑیا؟ اس سڑن تو بعد ادن دانے نا اللہ دے سامنے آکھیا مینوں مہلت دے، میں ایدی اولاد نو گمراہ کراں گا تے جہنم میں چھٹاں گا. ہن جیوں دا بست ہویا نا ساڈے ابے کولوں، ہن سانو نہ نماز پڑھن دیندا ہے نہ روزہ رکھن دیندا کہ کدے آدم دے منڈے با عزت نہ ہو جان. یا بنی آدم، ایدا پنجابی ترجمہ ہے آدم دے منڈے ہو. واہ واہ، اے پردہ دار جڑے بیٹھے نے وہ آدم دیاں بیٹیاں تے اسی آدم دے بیٹے. ساڈی عزت دے منکر دا نام شیطان ہے. وہ سانو وسوسے پاندا ہے کہ کدھر آدم دی اولاد ساری با عزت نہ ہو جائے. عزت روزہ آخری مثال دیاں جی، جڑا بندہ روز آ کے گھر گجدا نا اچھی اچھی، جدے آن دی اطلاع دین دی لوڑ نہیں ہوندی، سارے محلے نو پتہ لگدا محمد امن شاہ آ گیا گھر. اگے کہے دا نہ ہوئے تو معافی دینا نہ بدل بھی سکدا. عطا اللہ ثناء اللہ جو آندے والی نے ویسے مثال دیتی ہے. وہ گجدا ہے آ کے، اور میں پہنا روٹی نہیں پکائی، وہ آندی ہے آ بکھا میں تازہ پکانا. ہاں چھڑ تو پرا تازہ، میں ٹوٹا خصا روندا توندا گھر آنا، تینوں حیا ہی نہیں، تو میرے واسطے جمی ہے. سارا محلہ سندا ہے میں گھر آ گیا. جڑا اچھی اچھی روٹی منگدا ہے اچھی اچھی تے بی بی ہولی ہولی بولدی کی کرنا ہے، محلہ پہ سندا ہے میں پکان لگی ہاں نہ اچ کر. وہ پھر اچھی ہو میں پیانا، او دا روزہ نہ ہوئے تو اس بی بی دا روزہ ہوئے، اوہی بندہ انہوں ہولی جی آندا ہے ادھی کو روٹی مل جائے. یہ جڑا گجدا سی سارے محلہ سندا سی، ایک دم مٹھا کیوں ہو گیا؟ وہ یہ تے گجدا سی. کیا بات، وہ یار گجدا سی روٹی کیوں نہیں پکی؟ آج نہیں نہ گجدا، اینو پتہ آج میں اچھی بولے تو لوکاں لکھ دی لعنت تھی. اس مسکین نہیں دا روز ہے تو غور ہی نہیں نہ فرمایا. ہر بندے آکھنا وہ لعنتی آؤ دا مسکین دا روز ہے جو انہوں یوں پہ کرنا ہے، ایک روزہ نہیں رکھتا ایک بکواس پہ کرنا ہے. وہ ویکھو جی بیچاری بے عزت سی ہے سامنے، بے عزت سی، روز بے عزت ہوندی سی. آج کی ہویا ہے او دا روز ہے تے دا نہیں، او دے آنکھیں لگے ہوئی ہے نا بے عزت بھی با عزت ہو جائے. اللہ سب دی عزت برقرار رکھے، اللہ سب دی عزت برقرار رکھے. میرے عزیز دوستو، تقوی عزت ہے، تقوی عزت ہے، تقوی عزت ہے. تے اسی روزے اس واسطے نہیں ضائع کر سکتے اپنی زندگی کہ ساڈا پیر امام المتقی، امام المتقین. سارا جہان متقی ہو سکتا پیغمبر تو بعد، اہل بیت صرف متقی نہیں، اے امام المتقی. جڑا انگریز 70 سال دی عمر کلمہ پڑھدا ہے وہ سور دے گوشت دے برگر چھڑ دینا ہے، اور روز سور دے گوشت دے برگر کھاندا ہے. جدن وہ کلمہ پڑھدا ہے ان دسیا جاندہ ہے جناب حرام ہے، وہ چھڑ دینا ہے. وہ دی عمر 90 سال ہو گئے انگریز دی، 70 سال تو بعد اس چھڑے نے سور دے گوشت دے برگر. یہ دا مطلب ہے وہ دی قبر تے عمر 90 سال لکھی ہوئے گی تے تقوی دی عمر 20 سال ہوگی. تو آڈی کیا بات یار، ساری عمر دی 90 سال ہے تے جنہیں شراب چھڑیا تو سور دا گوشت چھڑیا ہے، وہ باقی دی عمر تو 20 سال ہی بچی. اللہ فرماندہ الا ما قد سلفا، جی پیچھے گزر گئی میں چھڑ دوں. جدو تو میرے آنکھیں لگ جو گئی الا ما قد سلفا، جو گزر گئی وہ گزر گئی، اسی پچھلیاں نہیں پھول دے. اللہ فرماندہ ہے اسی پچھلیاں نہیں پھول دے کیونکہ وہ تیری تقوی دی زندگی نہیں سی. تیری عمر 90 سال ہے، تیری تقوی دی عمر 20 سال. امام المتقین انہوں اندھ نے جنی دی اپنی عمر ہوئے ساری تقوی دی عمر. تو غور ہی نہیں فرمایا. کھڑا ہو چھتی بچہ کھڑا ہو، او بچہ ہوتا اٹھ اٹھ میری مجلس مکمل کر دے. سور ویکھیا، سور ویکھیا
کتنے سور ٹی وی چ نہیں سور اصلی ویکھے نہیں بھائی جس ویکھیا نہیں نے سکھانا کتوں ویکھیا بھی نہیں سور گوشت کتوں لبنا سی یہ مطلب ہے اس انگریز دا تقوی 70 سال بعد شروع ہویا اس بال دا ہونے ہی شروع ہو گیا وہ جیڑی پرہیز 70 سال بعد کیتی ہے اس بچے ہونے ہی کیتی ہے تہاڈا کی خیال ہے انہیں کیوں شروع کیتی ہے اے جتھوں روٹی کھاندا اوتھے حرام پکدا ہی نہیں کمال ہے کسے دا تقوی 40 سال بعد شروع ہوندا ہے کسے دا 70 سال بعد شروع ہوندا ہے کسے دا 90 سال بعد شروع ہوندا ہے بچیاں دا اوتھوں شروع ہوندا ہے جڑی چنگیر تو کھاندے ہون مولوی جی تواڈے بچے او کھاندے نے جڑا تواڈے ال پکدا ہے اے او کھاندا جڑا اے دے ال پکدا ہے میرے او کھاندے نے جڑا میرے ال پکدا ہے محمد او کھاندے سن جڑا ابو طالب ال پکدا ہے علی او کھاندا سی جڑا محمد ال پکدا مولا تانوں جزا دے مولا تانوں جزا عزیزو یہ خاندان ہے جنہوں نے اساں تسلیم کیتا ہے انہاں دے تقوی نال کسے دا تقوی ہی نہیں ملتا انہاں تے وہ بھی شے حرام ہے اس خاندان تے جڑی سارے جاندے ہیں مسلماناں تے حلال ہے صحابہ تے بھی حلال ہے صحابہ دے عاشقاں تے بھی حلال ہے پوری دنیا تے جڑے سید نہیں انہاں تے صدقہ حلال ہے ایک اہل بیت نے جنہاں تے صدقہ پتہ نہیں تقوی دی کی منزل ہو حلال حرام دا فرق ہے اگر بندے پہچان دے نا ان دا تقوی اس خاندان دا سٹیٹس پہچان دے زہرہ دیاں تیاں ویرہ دیا قتلان دی تکلیف تو بہت ہی تکلیف ہو دو ہوئی ہے جدو بندیاں صدقہ دیاں روٹیاں دیتیاں صدقہ دیاں کھجوراں دیتیاں پیغمبر دیاں تیاں دیاں سنے جنہ کرو سا ساڑی اہمیت رو پہچانو صدقہ تو حرام ہو ڈالا ہے صدقہ ساڑھے تے حرام ہے میرے کولنا مفسر طریقے کربلا کندانی صاحب اتنا اچھا مصحف پڑھنا لے اور اتنا مؤثر تشریف فرمانے میں تے ایک جملہ سا پڑھنا ہوں جی وہ بھی ایسا سو واسطے طارق جمیل صاحب فرماندے نے رو کے دعا کرو تے اللہ قبول کر دے وہ پھر ساڑھا رون تے اللہ پاک نے سانو اینا عطا کیتا ہے کہ سانو ساڑھے پیشاں ٹر گئے ماں باپ پھل گئے نے پہنا پھل گئی پرا پھل گئے نہیں پھلدا تے شبیر دا زین تو لینا نہیں پھلدا تے بیبیاں دا شام دے بازار جو گزرنا نہیں پھلدا ایتھے بچہ بھی کھلو کے آکھے نا شام ساڑھا دور دا آنسو قریب آ جاندہ قریب بڑا باہر آ جاندہ میں صرف ایک جملہ پڑھن لگا بی بی پاک میں ساری روایت نہیں پڑھ دا ایک کنیز بی بی دے گھر پڑی سی 5 سال دی آکے پل دی رہی اتھے شادی نہ کی تھی 5 سال دی ہوئی جوان ہوئی تے حضرت امیر المومنین نے تے حسنین شریفہ نے شادی کی تھی کوفے بچ دی شادی ہو گئی اے وس پئی تے زہرہ دی تھی اجڑ گئی حضرت علی دی شہادت ہو گئی بی بی واپس توری تے ساکھیا بی بی میں زندگی تواڈے گھر گزاری میں شادی تو بعد بھی ہر روز اٹھ کے سدھا حسنین شریفین نو ویکھن آندی میرا تے گزارا ہی نہیں تواڈے تو بغیر تے تسی مدینے ٹر چلے تے میرے شوہر نو آکھے بھی اپنا کاروبار ختم کر کے مدینے جاؤ بی بی نے فرمایا وہ کاروبار تے ٹھیک ہے وہ تاجر ہے کوئی گل نہیں بندے کدھرے میں رہندے نے اسی کو طرف تو دور ہاں وہ رو پئی تے کہن لگی بی بی مینوں روز تہاڈی زیارت دی عادت ہوتی بی بی نے جڑا جملہ آکھیا نا وہ عزاداراں واسطے کافی ہوے شاید بی بی فرمایا تو نہ فکر کر تو آرام نال کوفے رہو میں پھر کسے ویلے کوفے آواں جڑا بندہ زندگی چ مجلس سے پہلی باری آیا نا کملا وہ آندا بھی کس گل تو روئے نے وہ ساکھا میں پھر آواں گی مولوی پڑھیا تے بندے روئے کیوں نہ اصل چ روئے اس واسطے جڑا پہلی باری آیا اونوں دسن لگا تسی آندے جاندے رہو تانوں پتہ لگے جدوں دوجی باری آئی ہے نا ادوں اس کنیز دے بوے اگوں زہرہ دتی والاں دا پردہ سی چہرہ مبارک تے کہ جتھے وال بی بی دے مکدے سن ایتھوں مکدے نا ایتھوں وال شروع ہو کے تھلے جا کے مک جاندے جتھے وال پہ مکدے سن او تو خون دے قطرے پہ ایتھوں خون وس کے نا بی بی دے سر مبارک چوں بڑا ماریا سی لوکاں پتھراں نال ایک دو ٹول بجے نے نا ٹول تے باجے ایدی بچی سی ہو چکی 5 سال دی بچی دوڑ کے چھت تے آئی انہیں آؤندیاں ساری امام حسین دا سر ویکھیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے گلے چ حضرت سکینہ نو ویکھیا جڑ ویلے اے چھت تے آئی ہے نا گھبرائی تے ویکھیا تے حضرت بی بی چھوٹے پہ فرماندے سن معصومہ اما ایک مینوں پیاس بڑی لگی ایک میرے گلے دی رسی بہت تنگ اگر ایک گلے دی رسی کچھ کشادہ ہوئے
میرا اج پھرے نا میری گردن تے میرا بابا جان دا منہ ویکھن تے دل کر چہرہ مبارک ویکھن تے دل کر اس بچی دے حساب لا لیا انہوں پھوپھی آندی ہے یہ دا مطلب ہے کہ اے دی پھوپھی ہے اے بھتیجی ہے وہ سار اس چھوٹی بچی دا والد ہے اے جڑی وڈی بی بی ہے جنہیں پردہ والوں دا کیتا اے دا اوپر آئے 2-3 گلاں دا حساب لا کے تھلے آ گئی ماں نو کہنے لگی چھت تے آ میں تینوں اپنے جڈی کہہ دے رکھا ماں کیا بیٹا میں چھت تے کدی نہیں گئی میں بی بی زینب دی قمیض اور سا کیا اماں تینوں بی بی زینب دی قسم جس بی بی دی وجہ تو پردہ کرنی ہے تے چھت تیری نہ جاندی ایک واری میرے نال چھت تے آ ماں بس 2 منٹ چھت تے آ میرے نال وہ قسم دی وجہ تو پریشان ہو گئی تے بی بی نال لا کے کہنے لگی بیٹی میں کدی چھت تے نہیں گئی تے تو قسم میری وڈی بی بی دی دیتی ہے نہیں وڈی ہن مینوں قسم میں پوری کرنی ہے لیکن مینوں آرام نال دس مینوں کیوں کھڑنا چاہنی ہے 4 گلاں اس کیتیاں نے شاید کسی بندے دا دل پسیج ہے آنسو تے آ جاندا ہے آٹومیٹک آوندا ہے اگر بہت دکھ ہوے کم از کم دل ضرور ہلے گا پہلی گل کر کے کہنے لگی اماں وہ جڑی میرے جڈی قیدن ہے نا او دا کسے پیو قتل کر دوجی گل اماں او دے منہ تے کسے مارے ہیں نشان مارے تیسری گل کہنے لگی او دے کنا چو کسے ماریاں کھچ کے لائیاں نے پٹی واسطے کپڑا کوئی نہیں تے جڑے ہاتھ رکھنے سانو پیچھے بندے جتھے زخم ہوئے اتھے پٹی بننی چاہیے پٹی بھی کوئی نہیں وہ بہت تکلیف ہے رنگوں دا زرد ہے اکھاں دیا جاگ جاگ کے سرخ نے اماں میرے جدی ہے میں نے تان ترسایا ہے چوتھی گل اس کی تھی وہ بڑی نازو کے کہنے لگی اماں وہ دے کول بدلن والے کپڑے کوئی نہیں کمیز جل چکی ہے تے جلے کرتے نال سفر بھی کرتی ہے اگر وہ دیکھو کپڑا کوئی نہیں مڑ بدل ہوندا تو ضرور بدل نہیں دی اماں میرا پیو امیر ہے میرے بہت زیادہ کپڑے نے ایک کچھ میں چھوٹی بچی نو پانی دینا چاہنی ہاں پھر انہوں کچھ کھان دا سامان دینا چاہنی ہاں کچھ میرے کو کپڑے نے تو میرے انہوں دے دے میرا بابا میں نو اور بنا دے گا دراصل چھوٹی بچی نو پتا نہیں سی اے اس امیر دیتی ہے جدے جوڑے رشتہ ہوتے سان قبلہ نے تینوں پانی پھڑا لیا چوڑی وچ کچھ کھجوراں کچھ روٹیاں اور کچھ کپڑے رکھ کے چھت تے آئی میں جنی روایت پڑھی نا قبلہ پہلے ایک بچی چھت تے آئی وہ پانی لے کے نا کوزا اگے بڑھ گئی اوتھے بنیرا سی بنیرا سمجھ لو گلی دے نال گھر سی گھر دا بنیرا سی او دے نال بی بی دا اون سی تے بی بی سکینہ ایتھے سن جویں تویز لٹکایا جاندا نا گل وچ ایویں ہاتھ بندے سن تے ایتھے بی بی لٹکے سن اے بی بی ٹردی ایتھے آ کے رک گئی اوتھے اون سی پچھوں ویکھیا تے ماں پئی پہلا قدم رکھ دی سی چھت تے اے بچی نے پانی لے کے پچھوں ویکھیا اماں آ جا آؤ بچی اس کنیز دا پہلا قدم چھت تے آیا تے نظر دی شبیر دے چہرے تے پئی ہے پاویں خون سی پاویں ریت سی پاویں زلفاں سجے کھبے سن آخر اتنی دیر اس گھر چ رہی سی بیٹی نو آواز دے کے کہنے لگی آ جا لگدا میں اجڑ گئی کہنے لگی اماں صرف اس بچی نو پانی پیش کری تے تھلے ٹر جنے سامان دے تے تھلے مشکل لڑائی اوتھے بی بی دا اون سی اتے بی بی والا دا پردہ 2-3 قدم چھت تے پیچھے کھلو کے نا بازار تو ذرا پیچھے ایتھے پردہ کر کے انہیں 2 گلاں کیتیاں نے میرا دل دکھدا ہے کہنے لگی بی بی میں پردہ دار پہلی گل ہے کہ میری بیٹی میں میری مرشدزادی دی قسم دے کے چھت تے لے آندا میں نہ کدی بازار گئی ہاں دا پیو پردیس بازار جان واسطے ساڈا نوکر موجود ہے تے چھت تے آن واسطے کما واسطے ساڈے گھر کنیز موجود ہے میں کدی چھت تے نہیں آیا میری مرشدزادی نے مجھے دا پردہ دسے میں ایسے گھر چ پڑھی ہوں میں مجبور ہو کے آئی ہوں جلدی جلدی سامان لے لو تو میں تھلے جانا چاہتا بی بی فرمایا ایڈی پردہ دار نو کی ضرورت سی چھت تے آن دی چھوٹی جی بچی سی انہیں گل کیتی بچے تے بچے ہوندے نے کیوں آئی ہوں اس آخیا نہیں بی بی میری مرشدزادی دی انہیں واسطہ دیتا ہے وہ بھی میرے کو برداشت نہیں ہوئی بی بی آخیا کون ہے تیری مرشدزادی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا دیئے بازاراں دے نیڑے ہوں دا نام ہی نہیں بی بی فرمایا آئی پھر کیوں ہے کہنے لگی یا پانی یا پی لے اپنی چھوٹی بچی کو دے دے اے کچھ کھجوراں نے قافلے تقسیم کر دے اے کچھ روٹیاں نے کھا لو گھر روٹیاں سن موجود تازیاں تو میں نہیں پکا سکی جڑیاں موجود سانو میں لیندی تے اے تہاڈی خدمت ہے اے ممکن ہو سکی ہے تے دوجی گل میری بچی تیری بچی نو ویکھ گئی ہے او دے کپڑے کوئی نہیں تے اے میری بچی دے کوئی کپڑے نے یہ تو اینو پا لے
کیونکہ دا کوئی کرتا ہے تو بھی سڑے ہے، اس طرح سفر نہیں نہ کرنا چاہیے. تو پتہ نہیں کنا سفر ہے، کپڑے تے بدلنا ہونا، اے جیڑے ملے سے کپڑے آکھے نا. زہرا دی تھی نو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ بلا اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرما دی یا اہل الکوفہ صدقہ تو حرام ہونا لینا. اے کوفے آڑے ہو نہ کھجورا سٹو نہ سانو کپڑے دے ہو، صدقہ ساڑے تے حرام ہے. جدو بی بی آکھے نا صدقہ حرام ہے، ایدی چوڑی کھل گئی، ہر شاید چھت تے ڈگ پئی، دو میں ہاتھ ہی چھلک کے کہنے لگی بی بی صدقہ صرف اولاد علی تے حرام ہے، صدقہ اولاد رسول تے حرام ہے. شک میں نو پہ گیا اسی او سر وے کے میں نو چھیتی دس من آنتی تو گوڑے. پتہ نہیں آسمان کیوں نہیں پھٹیا، زمین کیوں نہیں پھٹی. جدو بی بی نے فرمایا ام حبیبہ میں زینب منہ تے پٹ گیا دیا ہے نا عباس ابن علی. عباس کیا زمین کے تھئی پھر میں نوک دے حسین گردن نہ پا کوڑے دی گردن نہ. اللہ پاک اس خاندان دی معرفت نصیب فرما، اللہ پاک اس خاندان دے حکمات عمل دی توفیق عطا فرما. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ.